وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم جماعت سے متعلق اور صف بندی سے متعلق کچھ باتیں سیکھ رہے تھے۔ صف بندی ہی سے متعلق اور صفوں کی ترتیب ہی سے متعلق کچھ گفتگو آج بھی ہوگی۔ حضرات گرامی، جب ہم جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں، اور صف بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مان لیجئے کہ ہم صرف دو آدمی ہیں، دو مرد ہیں، تو کس طرح سے صف بندی کریں گے؟ دو آدمی ہوں تو مقتدی کو امام کے دائیں جانب کھڑا کرنا چاہیے۔ مقتدی جو ہوگا، امام بائیں جانب ہوگا اور مقتدی دائیں جانب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے کھینچ کر کے اپنے دائیں طرف کر لیا۔ اپنے نمازی کی حالت میں آپ نے میرا کان پکڑ کر کے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو آدمی جب ہوں تو امام بائیں کھڑا ہوگا اور مقتدی دائیں کھڑا ہوگا۔ بعض لوگ کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس صورت میں مقتدی کو امام سے ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے، تو یہ ایسا صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ بالکل برابر کھڑے ہوں گے۔ گلف وغیرہ میں عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا یا دیکھیں گے آپ کہ وہاں جو امام اگر دو آدمی ایک ساتھ کھڑے ہوں یا ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے، دونوں برابر کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح سے دو آدمیوں کی جماعت میں اگر تیسرا آدمی آ جائے تو مقتدی کو پیچھے کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لے، مقتدی کو پیچھے کھینچ لے گا اگر پیچھے جگہ ہے تو۔ اگر پیچھے جگہ نہیں ہے، آگے جگہ ہے تو تھوڑا سا اشارہ کر دے گا امام کو، امام آگے بڑھ جائے گا۔ اور اگر کہیں جگہ نہیں ہے تو امام کے بائیں جانب وہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھما کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ پھر جبار بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس نے وضو کیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کے اکٹھے ہاتھ پکڑے اور ہمیں دھکیل کر اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو آدمی ہوں گے تو امام کے پیچھے آ جائیں گے۔ دو آدمی پڑھ رہے ہیں پہلے سے، تیسرا آدمی آئے گا تو جو مقتدی ہے اس کو پیچھے کر کر کے اپنے ساتھ ملا لے گا یا امام کو آگے اشارہ کر کے بڑھا دے گا۔ یہ صورتیں ہیں۔ اور اگر جگہ نہیں ہے کہیں آگے پیچھے تو میں نے بتایا آپ کو کہ وہ بائیں جانب کھڑا ہو جائے گا، ورنہ دو آدمی ہے تو مقتدی دائیں اور امام بائیں کھڑا ہوگا۔ اسی طرح اگر امام کے پیچھے دو افراد ہوں اور ایک کسی عذر سے نماز چھوڑ کر چلا جائے تو دوسرا شخص آگے بڑھ کر امام کی دائیں جانب کھڑا ہو جائے گا۔ جیسے دو آدمی میں ہوتا ہے، ایک آدمی چلا گیا تو پھر اب دو ہی بچے، امام اور مقتدی، تو اب پھر مقتدی آگے بڑھ جائے گا اور امام کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے گا۔ اگر دو آدمی جماعت کروا رہے ہیں اور تیسرا آدمی شامل ہونا چاہے اور پیچھے جگہ نہیں ہے تو امام بھی آگے جا سکتا ہے، یہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ صفوں کی ترتیب کیسے ہوگی؟ امام کے پیچھے مرد کھڑے ہوں گے، ظاہر ہے کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے یا کسی جگہ پہ نماز ہو رہی ہے اور وہاں مرد عورتیں سب ہیں، بچے بھی ہیں، تو پہلے مرد کھڑے ہوں گے۔ امام کے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو دینی اعتبار سے سوجھ بوجھ رکھتے ہوں، شعور رکھتے ہوں، دینی معلومات ان کو زیادہ ہو، تاکہ اگر امام بھولنے لگے تو وہ یاد دہانی کرا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے کہ وَلِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو دینی اعتبار سے سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہوں، اور پھر وہ کھڑے ہوں جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ ان کے قریب ہیں، یعنی اس میں بھی علم اور دینی شعور کا پاس و لحاظ رکھا جائے صف بندی میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بچوں کی صف پھر اس کے بعد ہوگی، مردوں کی صف کے بعد بچوں کی صف ہوگی، بچوں کی صف مردوں کی صف کے بعد لگے گی۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ آپ نے اقامت کہی، پھر مردوں کی صف بنائی، پھر بچوں کی صف ان کے پیچھے بنائی اور انہیں نماز پڑھائی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے۔ لیکن اگر بچے مردوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس نے تنہا ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور ایک یتیم بچے نے ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت۔ میں نے بتایا کہ اگر مرد بھی ہوں بچے بھی ہوں تب مردوں کی صف پہلے لگے گی، پھر بچوں کی صف لگے گی۔ صرف بچے ہی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ایک ہی بچہ ہے اور ایک امام ہے، امام کے دائیں طرف وہ بچہ کھڑا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح سے صف بندی کی جائے گی۔ خواتین کی صف اگر عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام نہیں ہے تو مردوں اور بچوں کے بعد عورتوں کی صف بنائی جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عورت ایک ہو تب بھی وہ تنہا ہی کھڑی ہوگی، پیچھے کھڑی ہوگی، کسی بھی مرد کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد و زن اکٹھے ہونے کی صورت میں مردوں کی اچھی صف پہلی اور سب سے بری آخری ہے، اور عورتوں کی پہلی صف بری اور آخری صف افضل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی مرد اور عورتیں سب ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو مردوں میں سب سے اچھی صف افضل صف جو ہوگی وہ سب سے آگے والی صف ہوگی، اور عورتوں کی سب سے افضل صف جو ہوگی وہ سب سے پیچھے والی ہوگی، اور مردوں کی سب سے پچھلی صف جو ہوگی وہ سب سے بری صف ہوگی، اور عورتوں کی سب سے اگلی صف جو ہوگی جو مردوں کے قریب والی صف ہوگی وہ سب سے بری ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی سے متعلق کچھ باتیں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ عظیم آئندہ کے ویڈیو میں بھی صف بندی سے متعلق کچھ اور گفتگو ہم کریں گے، جانیں گے، سیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی نماز سیکھنے اور اپنے نبی ہی کی طرز پر اپنی نمازوں کو ڈھال لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اپنے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی دبائیں اور بیل آئیکن کے ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے سارے امور میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈیں، ان کی جستجو میں پڑھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔